ये आपके हैं ना? ये आपकी है, निकली है। आप थोड़ा सा भैया आगे हैं, थोड़ा सा आगे आओ। हेलो हेलो भजन ये भी करना है भाई, थोड़ा सा किधर आप किधर ना इधर रखे 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 500 वाली पहुंच जाएगी भाई रखे ना। चले यार माइक रखनी है तो आ जाएगा भैया अभी रखो भैया आपका हो गया। ठीक है मेरा छड़ दिता जनाब मेरे नाल ज्यादती की बड़ी वड्डी ज्यादती नहीं रखी भाईजान राम से सारे काम कर रहे जी जी एक मिनट लगाए आप आपका काम आएगा। हैं सारे इन्ने जने रखे ये तो चले काम करते हैं चले चले क्यों होता है कंप्रोमाइज करें जियो ने चला देना मैं ते बस पता नहीं किवें सफर कर जाईदा ਅਸੀਂ आपने किधर यार मेरी बात सुनो, आप यहाँ रखे ना, यहाँ पे ये सेंटर में खड़ा है बस यार अपना माइक ये सारे ने खराब कर दिए लगे हैं यार इनके ऊपर रख दे इधर लग रही है, ऊपर रखे बहुत अच्छे आ रहे हैं छोड़ दे जबरदस्त हो जाएगा। जी भाई हमने तो आना किसी का माइक ही ये बनी ये अपने को चेक करना है अभी तो बस सही है भाई ठीक है रख दिया आपने ना अभी चेक कर ले आप बात वगैरह पिलाए चाय से सी भाई ये कम कर भैया इधर ਤੁਹਾਡੇ जी ठीक है आप बैठो ड्राइव आप आ पीछे सामने देखना है भाई, बैकग्राउंड क्लियर इमरान भाईजान बस
پیچھے کر کے رکھ لو تو بس آپ تھوڑا دیوار پہ کریں رکھ لو کوئی نہیں یار دو ٹن دو ایک دو ٹکٹ ادھر دیکھ یہ انج ہو جائے تو پھر یہ کری ہے تڑے لوگوں وہ چھوڑ دیں وہ آپ اور اس مشن سے بھی کوئی کسی قسم کی دباؤ سے یا کسی قسم کے اور ہتھیاروں سے ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ جیلوں نہ گولیوں سے آنسو کے پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ ہی ہمیں کسی قسم کے بیرون دباؤ جو ہے متاثر محسوس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میدان میں ان کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک اپنے اسلام کی ناموز کے لیے ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ وابستگی کے لیے جاری بیگ پکڑائی بولیں مائک دے بیٹا تلاوت کرو دو ٹائم آیا نعرہ پڑھ قرآن نعرہ ہینڈ پہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو تمام جو یہاں کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں سب سے گزارش ہے کہ جب تک پریس کانفرنس مکمل نہ ہو جائے کسی قسم کا کوئی نعرہ یا پھر کوئی اس طرح کے معاملات آپ نے خاموشی سے بات سنی جس وقت دعائیں خیر ہوگی اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ نعرہ لگائیں جو بھی معاملات ہو جائیں اس دوران کسی نے بات وغیرہ بھی نہیں کرنی سارے آپ اطمینان سے تشریف رکھیں تلاوت کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ ہو نشان فرجتن جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔
یہ یہاں ٹھیک ہے یا تھوڑا سا نہیں اس طرف آپ ادھر آ ادھر آ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے میدان کا حکومت وقت کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے جہاں پر وہ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنی امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ چلے گئے اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پرامن مظاہرین پر تشدد کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو تقریباً 24-25 ہزار شیل ہم نے صرف میڈیا کو دکھائیں اسی وقت اور وہ بارش کی رات اور وہ سخت ترین رات میں وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا پھر جب صبح الحمدللہ ہمارے کارکن ڈٹے رہے
اور حضور قبلہ امیر المجاہدین بیماری کی باوجود الحمدللہ پہنچ گئے، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا دوسری دور کا، اور اسی رات یعنی 16 کو ہمارے ساتھ جو اسی وقت کے 2 وفاقی وزراء انہوں نے ان کے سائن موجود ہے اس معاہدے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر اندر پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے، اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور جتنے بھی اسیران آپ کے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا۔ ہم نے ادھر سے پرامن طور پر اپنا دھرنا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ منتشر کر دیا، اور قبلہ امیر المجاہدین بھی واپس آ گئے اور تمام کارکنان بھی واپس آ گئے۔ اس میں پھر درمیان میں یہ ہوا کہ قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے، اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو، اور پھر اپنے مرد مجاہد قائد عظیمت، اپنے لیڈر، اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چہلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا، ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں، لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ بصورت دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، بصورت دیگر ہم بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے، اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، ان کی دستخط موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے، اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد فیض آباد جانے کے لیے، یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر، تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہیں اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنے آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی، ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بار بتا چکا ہوں کہ یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، سینٹ دیں گے، اتنے پیسے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا، اور نور الحق قادری، مزید ہمارے پنجاب کے بھی لوگ شامل تھے، تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ جب یہ معاہدہ اسی وقت ہمارا انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ
इन 2 वज़ीरों के साथ हुआ था, और आप अभी कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, हालांकि ये बात इंतहाई अजीब है हमारे लिए। लेकिन अब हम एक्सटेंशन तब करेंगे, मुआहदे में तोसी तब होगी जब वज़ीर आज़म खुद इसका ऐलान करें। तब आखिरी हद तक जब हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ईमानी ताकत से उस पर डटे रहे, तो ये आखिर में तस्लीम हो गई कि ठीक है। और उसी वक़्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने बाकायदा टीवी पर ऐलान किया कि TLP के साथ हमारा मुआहदा है और हम उसको 2 महीने हमने उनसे टाइम मांगा है और उस 2 महीने में हम उसका मसला हल करेंगे, यहाँ तक तो बातचीत हमारी हो गई। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वादे के मुकम्मल तौर पर पाबंद रहे। उस 20 से पहले हमने इनको ये यकीन दिलाया था कि हम किसी भी सूरत अपने वादे की हम ऐब शिकनी नहीं करेंगे, लेकिन आपने अपना वादा ज़रूर पूरा करना है। अभी 12 अप्रैल, और उसका भी मैं आपको बताऊं कि 11 अप्रैल को हमारे फिर इनसे मुज़ाकरात हो गए। 11 अप्रैल को अभी हमारे मुज़ाकरात जारी थे और उन्होंने एक आम करारदाद लेकर जिसको मज़म्मती करारदाद कहते हैं वो हमारे सामने पेश किया। ये अभी टीवी पे जाकर झूठ बोलते हैं कि हमने उनकी मुज़ाकरात मान लिए थे। तो मैं वाज़े कर दूं कि ये जो करारदाद है ये तो 5 महीने पहले ये हमसे तय करके ये हमसे कह रहे थे कि हम एक मज़म्मती करारदाद पेश करते हैं। हमने कहा हम बात मज़म्मती करारदाद की नहीं कर रहे हैं, हम बात अपने मुआहदे की कर रहे हैं। ये जो आपके पास है ये एक मज़म्मती करारदाद है, उसमें हमारे मुआहदे का जिक्र भी नहीं है। हमसे जो मुआहदा हुआ है हम उसी मुआहदे के पाबंद है जो आप लोगों ने हमारे साथ किया है। इसलिए इस मुआहदे की तो उस कागज़ में तो उस करारदाद में तो मुआहदे का जिक्र भी नहीं है, सफ़ीर का जिक्र भी नहीं है। तो हम किस लिए ये कहें कि हमारे मुआहदे पर अमल हो रहा है। ऐसी करारदादें तो पहले पास भी हो चुकी है और आप पेश भी कर चुके हैं। इसलिए हमें वो करारदाद जो हमारे मुआहदे की रूह के मुताबिक हो, जिसमें सफ़ीर की मुल्क बदरी का जिक्र हो, तब अल्हम्दुलिल्लाह तब ये बात हमारी जारी थी। और हम उधर से आए और उसी दिन सुबह भी मेरे 9 बजे तकरीबन इनसे बातचीत हुई कि इस तरह उन्होंने कहा वो क्या हुआ। मैंने कहा हमारा अमीर मोहतरम रात मंडी बागुद्दीन में थे, वो सो रहे हैं, इंशाल्लाह जो ही वो जाग जाते हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी तरफ से यानी इस हद तक इस हवाले से बातचीत जारी थी। लेकिन अभी मैं रास्ते में था कि फ़ोन आया कि अमीर मोहतरम को गिरफ्तार किया गया है। ये हुआ 12 अप्रैल को। तो मैं हैरान हुआ, मैं फ़ोन पे फ़ोन करता रहा इनको कि यार अभी तो हमारी बातचीत जारी है, अभी तो 20 भी जो है ना 20 अप्रैल भी नहीं आया, तो क्यों आप इतनी बदहदी और बदशिकनी कर रहे हैं। मगर हम उसी वक्त किसी बंदे ने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया और सब जो है ना वो अपनी जो उन्होंने करना था उसी पर अड़े रहे। चूँकि हमारी बात ये हो गई थी कि अगर किसी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और वो उस मुआहदे में शामिल है तो फिर ये मुआहदा उसी वक्त जो है ना वो टूट जाएगा, फिर उसी वक्त हम उसके लिए निकलेंगे। तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, अक्सर मीडिया के लोगों में इन्होंने ये गलत खबरें फैलाई हैं कि देखो एक बंदे की, एक अमीर की गिरफ्तारी पर इन्होंने पूरा मुल्क जाम कर दिया। तो मैं इनको वाज़ेह कर दूं कि हमने अमीर मोहतरम की गिरफ्तारी पर मुल्क जाम नहीं किया, हमने ऐब शिकनी पर और फिर जो हमारा मुआहदा उसके हक में हमने जो है ना जगह जगह पे एक पुरअमन धरने शुरू कर दिए। वो इसलिए नहीं था कि हमारा अमीर जो है ना वो रिहा करो तो हम घरों को जाते हैं, वरना ऐसे मौके थे कि जो ही धरने शुरू हो गए इन्होंने कहा हम आपके अमीर को बस रिहा कर देते हैं, ये हम रिहा करवा देते हैं, आप धरने उठाओ। हमने कहा नहीं, जब तक अब हमारे मुआहदे पर अमल नहीं होता, ये लोग जो निकले हैं आपने ऐब शिकनी की है, ये इसलिए निकले हैं कि आप लोग इसमें जो है ना वो बदहदी का शिकार हुए हैं और अभी आप हमारे मुआहदे का क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि हमारे उस पुरअमन धरनों पर क़यामत खेज़ मज़ालिम ढाए गए, हमारे कारकुनों पर पुलिस ने शेलिंग की, रेंजर्स ने सीधी गोलियां फायर की और जिसके नतीजे में उस निहत्ते कारकुनों को उनको खून में तड़पाया गया। जो हमारे पास इस वक्त तक लिस्ट मौजूद है और हमारे कारकुन जो शहीद हुए हैं उसमें 24 बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं, जिनकी मुकम्मल डेटा हमारे पास मौजूद है, और वो हम 25 बंदे और वो हम
دینے کے لیے تیار ہے میڈیا کو، کیونکہ ابھی آج تک بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو یہ شہید جو یہاں پر شاید کچھ میڈیا کو نظر آئے یہ شہید ہے، باقی ان کے کوئی شہید نہیں ہے، تو ہم اس کو مکمل لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور جو جہاں پر ہمارے کارکن زخمی ہو گئے، جن کو گولیاں لگی، جن کی وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے، ہم میڈیا کو یہ دکھا سکتے ہیں. ان کی جہاں پر ان کی گولیاں لگی ہیں اور جہاں پر انہوں نے یہ اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے، وہ تمام کے رپورٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کس کارکن کو گولیاں لگی ہیں. لوگوں کو ایک کارکن کو 2 3 گولیاں لگی ہیں. کارکنوں کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے سر جو ہے نا وہ کوڑے گئے، یعنی مسلسل. لیکن آپ پھر بھی یقین کریں کہ اسی وقت سے جب میڈیا بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا، ہمیں زبردستی انہوں نے کوشش کی کہ ایک پرامن تحریک کو پرتشدد تحریک بنایا جائے، اور اس ایسے طریقے اپنائے گئے، کچھ ایسے لوگ درمیان میں لائے گئے کہ جنہوں نے تشدد کی راہ اپنائی. اور پھر میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یا ان کی تشدد سے یا ان کی ماردار کی وجہ سے ایک بھی پولیس جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. اگر انہوں نے کچھ جگہ پہ ایسے کی بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ان کی جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کو بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا. ہمارے کارکنوں پر 788 کے مقدمات اور اسی طرح 302 اور اغوا تک کے مقدمات دائر ہوئے. اور ظلم بالائی ظلم کہ ہم 25 شہید بھی کروا چکے ہیں. 25 شہید 1-2 دن میں، اور ہزاروں ہمارے کارکن ایسے تھے جن کو یعنی معمولی زخم تھے اور کئی 100 بالکل شدید زخمی تھے. اس کے باوجود میڈیا کو اور پوری دنیا کو ہمیں ظالم دکھایا گیا کہ ہم ظالم ہیں، وہ مظلوم ہے. ہم اس ملک میں، اگر ہم نے اس ملک میں ان کے خلاف جانا تھا، تشدد کرنا تھا، اسلحہ اٹھانا تھا، تو یقین کرے پھر ان کے سامنے ہے سارے مسائل. یا کہ ہم تاریخ سے، جو ہمارے اہل سنت کی تاریخ ہے، اس میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو. بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا جب ہمارے کارکن ہمارے شہید، تو آپ فیض آباد کی اس سرزمین سے آپ کہہ رہے تھے خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بیٹے ہیں. اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے انہوں نے جو مظالم کیے اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کا کے بھی ہم ظالم بنے اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے. اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہمارے ایک پرامن تحریک کو، جو کہ ایک سیاسی مذہبی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ 3 نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ 2 پہ ہیں، فلاں جگہ پہ 4 نمبر پہ ہیں. اس کے باوجود ایک ایسی حکومت نے وہ فیصلہ دیا جو خود 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جو خود اس حکومت نے مکمل طور پر یعنی جس وجہ سے ہمیں انہوں نے قلعدم کرنے کی کوشش کی، اس حکومت کا یہ عالم تھا کہ خود 126 دن دھرنا دیا، خود انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، خود انہوں نے جا کر وہ جتنے بھی یعنی ہماری آگے سب کے سامنے ہے وہ ساری تاریخ کہ کیا کیا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں اور انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا. وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زخم کھائے اور زخم کا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کہ آپ فریاد کریں گے. اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا
کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے، اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا، مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات، جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں میدان میں، مگر پھر بھی ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ جو 2 دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 5 گھنٹے پہلے وزیر اعظم قوم سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اس مسئلے میں، اور اس مسئلے میں پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کی ایمانی قوت تھی اور ان شہیدوں کا خون تھا اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان تھا کہ صرف 5 گھنٹے بعد، اس کے 5 گھنٹے بعد الحمدللہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ شیخ رشید نے خود آ کر ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم، اور وہ کلپ آپ ضرور سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اپنے دفتر سے، ایک تو ہمارے پاس بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد رات جا کر اپنے دفتر سے آفیشلی انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں ہم آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم فرانس کی سفیر کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے، اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو کن شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا کام اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے، حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے ہوا ہے، اور یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اور طریقے لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے، اور طریق لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا، اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ یعنی اس کے بعد کہ جب پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے اسیران کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا اتنا بڑا مقدمہ جا رہا تھا تو ہم نے مطالبہ جا رہا تھا تو ہم نے تعاون کر کے یہ کہا کہ چلو جب ہمارا یہ جا رہا ہے اور یہ خود سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہمیں بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر ہم آپ کے سارے اسیران کو چھوڑ دیں گے، بشمول آپ کے امیر محترم کو، بلکہ امیر محترم کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ آج یا کل تک، یعنی جس دن ہم تھے کل یا پرسوں تک وہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، تو ہم اسی بنیاد پر ہم نے دھرنے ختم کر دیے۔ اب آپ یہ سوچے کہ ہماری طرف سے حکومت کو 5 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا، اور اس 5 مہینے میں انہوں نے 2 بار، یعنی اس معاہدے کو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے وزیر اعظم کا خود اعلان بھی آیا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے اب ہمارے امیر محترم کو بھی، ان کو بھی قید کروایا، اور ساتھ میں ہمارے اوپر گولیاں چلائی، اور ساتھ میں پھر اتنا بڑا ظلم کہ کالعدم کا وہ لیبل لگایا کہ جس کے لیے، اور پھر کس نے لگایا؟ اسی نے لگایا کہ جو خود کو پی ٹی آئی، جو خود کو اپنی سیاسی اور جمہوری پارٹی سمجھتی ہے، اور جنہوں نے
بالکل سرعام یہ چیزیں کی ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ۔ ہم تو اب بھی یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ اس دھرنے میں بھی زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اس ہمارے کاز کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہمارے لوگ اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ آپ کی گولیاں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے خلاف جدوجہد مسلح نہیں کی، ہم نے آپ کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوئی جس میں آپ کی جو ہے نا لوگ بھی جاں بحق ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اور پھر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جس پر خود فارن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہاں پر سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے، آپ کی سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہاں پر آپ آج آ کے دیکھ لیں، جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کو ہماری سحری اور افطاری کا پڑا ہوا تھا وہ خود سوچے کہ خود فارن فنڈنگ کیس میں وہ کس طرح کس منہ سے ہمارے سامنے یہ بات کر سکتی ہے۔ جنہوں نے قوم کو بغاوت پر اکسایا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے کالعدم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کہہ سکتا ہے یہ متشددین ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پولیس کو سرعام مارا اور خود حکم دیے، آپ یقین کریں یہ مر جائیں گے قیامت تک، ہمارے کسی قائد کا ایک بھی کلپ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہو کہ جا کر فلاں کو مارو، فلاں کو کوٹو، فلاں کو یہ کرو وہ کرو۔ الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہوں گے کہ ہم نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تر ظلم ہوا، اور اس تمام تر ظلم کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا معاہدہ شکنی وہ کر بیٹھے۔ ہم چونکہ معاہدے کے پابند تھے، ہم قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ تھے، ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ معاہدہ کرتے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا تھا، جو اسیران کی رہائی کا، اس میں انتہائی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے قبلہ امیر محترم کا 1-2 دن میں رہائی کا، اس کا بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے، مگر وہ ابھی تک قید میں ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو اسی رات کو کہا تھا کہ ہم کل تک آپ کے سارے ڈیٹینشن والے جتنے بھی ہیں وہ کل تک ہم رہا کرتے ہیں، اسی میں بھی ابھی تک انتہائی سستی ہے۔ جس جگہ پہ ہوئی ہے کچھ تو وہ جو پروگریس ہوئی ہے انتہائی، مطلب ہم ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، وہ کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ یعنی تسلی بخش ہے اور ہمارے معاہدے پر اتنا یعنی عمل صحیح ہو رہا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہماری جو قرارداد پیش ہوئی ہے اسی پر بھی جا کے یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر حالت یہ ہے کہ اس قرارداد پر 20 منٹ تک کے لیے بھی یہ قومی اسمبلی کا نشست جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکا۔ جو ہی قرارداد پر بات چیت شروع ہو گئی انہوں نے نشست ہی برخاست کر دیا۔ اس لیے جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس میں یہ مکمل طور پر غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جس پر پوری قوم جو ہے نا اس وقت وہ انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ اور جو اسی وقت یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بھی ملبہ یہ تحریک کے اوپر ڈال رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک کتنے واقعات ہوئے، اس واقعات میں آسیہ ملعون آپ نے حوالے کر دیا، اس واقعات میں آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوا، اسی طرح آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، کتنی جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع کیا گیا، اور اس کے باوجود ان کے جو قیدی تھے وہ کس طرح ان کے لیے راتوں رات جیل کے اندر عدالتیں لگوا کر ان کو رہا کروایا گیا، وہ چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو، وہ چاہے کرنل جوزف ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، کس طرح ان کو رہا کروایا گیا، کس طرح ابھینندن کو ایک ہی دن میں چائے پلا کر رخصت کیا گیا۔ مگر جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ اٹل ہے، اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس لیے آج وہ ملبہ ہمارے اوپر نہیں ڈالے۔ ہمارا الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ حضور کی عزت کا سودا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا،
ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر 295C کے قانون کو چیڑا جاتا ہے یا کوئی اور، تب بھی وہ ان کے ڈو مور کا جو مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ پورا ملک ان کو دے دے، وہ تو آپ جو ہے نا اپنی مدارس کا، مساجد کا، علماء کا، سب کا سودا کر لے، آسیہ ملعونہ کو بگا دے، سب کچھ کرے، ان کی گستاخان کو آپ ریلیز کر دے، لیکن پھر بھی ان کے ڈو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک اس ملک کی اساس اور بنیاد کے لیے لڑ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو عزت دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قوم اس مسئلے پر آ گئی تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس قوم کو اور اس فوج کو، ان اداروں کو اللہ کریم سرداری عطا کرے گا۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہم الحمدللہ اس مسئلے میں کسی بھی سطح پر ہم اس مسئلے میں اگر یہ ان کو چیڑتے ہیں یا ان میں کچھ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے صف پر اسی وقت۔ یہ تو ایک داستان تھا جو کہ میں آپ کو سنا گیا، اور یہ ہمارے شہیدوں کے تصاویر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے ان پر گولیاں چلائی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم میڈیا کو دیں گے۔ بزرگوں کو، معصوم بچوں کو، جوانوں کو، یہ دیکھیں بزرگ، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے تھے۔ کوئی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، کوئی انہوں نے مسلح جدوجہد نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے یہی تھے، اور وہ بھی ایک پرامن طریقے سے۔ مگر ان جوانوں کو دیکھیے آپ، جنہوں نے اپنی جوانیاں حضور کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کی۔ مگر آج الحمدللہ تحریک لبیک کو فخر ہے ان شہیدوں پر۔ لوگ کہہ رہے تھے نا قرارداد سے کیا ہوا، میں نے کہا یہ تو پوری یورپ سے پوچھو، جن کو 2 دن میں اتنا درد اٹھا کہ وہ جمع ہو کر کہنے لگے یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا حضور کے غلاموں نے یہاں پر بات کی تو جس طرح قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ جب آپ حضور کے عشق و وفا کی طاقت سے نکلیں گی تو یہ لازوال قوت ہے، آپ نکلیں گے یہاں سے اور اس کی گونج جو ہے نا آپ کی نعروں کی وہ پوری یورپ اور پوری یہود نصارہ میں محسوس ہوگی، اور وہ ہمیں نظر آیا، ان شہیدوں کے آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے شہیدوں کو بولنے والے کبھی نہیں ہیں، ہم نہیں بولیں گے اپنے شہیدوں کو انشاءاللہ۔ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ وہ ہمیں یاد رہے گا، اور جس سرزمین پر اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر ان شہیدوں کا خون گرا ہے، جو کئی روز تک ان شہیدوں کے خون سے رنگین رہا، انشاءاللہ ہم تعصب قیامت نہیں بول سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ قوم کو یہ دکھائیں کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، کس وجہ سے حضور کی عزت ابرو کے لیے بات کرنے پر اور پھر ظلم بالائے ظلم کے، اس کے باوجود ہم ہی ظالم ٹھہرے، اس کے باوجود بھی شہیدوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائے، پھر بھی وہ ظالم رہے، مظلوم نہیں بنے۔ تو آپ نے قوم کو یہ دکھانا ہے۔ اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان شہیدوں نے جس مقصد کے لیے خون دیا، جس مقصد کے لیے ہم آپ سے نہ سیٹ چاہتے ہیں نہ ہم آپ سے کوئی اور چیز چاہتے ہیں، ہم آپ سے صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے ہم اس مقصد کی دفاع چاہتے ہیں بس، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم ہمیشہ میدان میں رہے، چاہے ہم سب کو گرفتار کر دو، چاہے ہم سب کو مار دو، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ، اور مسلسل رہیں گے انشاءاللہ، کسی بھی چیز سے ہم کسی بھی صورت انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اب چونکہ آج ہم نے اس پریس کانفرنس کا اعلان ہوا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اور ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے، تو اس صورت میں آج ہماری
इनके साथ ज़िम्मेदारान के साथ बातचीत हुई और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम चंद ही रोज़ में आपके असीरान को रिहा करते हैं और आपके साथ जो मामलात है उसको आगे बढ़ाते हैं और अमीर मोहतरम को भी रिहा करवाते हैं। इसलिए आप ये कॉन्फ्रेंस जिसमें हम इत्तलाए अमल का ऐलान कर रहे थे, तो हमारी शूरा ने ये फ़ैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला लाया अमल को मौखर करते हैं और अगर इनकी ये बदअहदी और बदशिकनी जारी रही तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इसमें हक बजाने होंगे कि हम अपना अगला लाया अमल देंगे। आज उन्होंने हमारे साथ बात की, उसी का उन्होंने कुछ पास रखा और जो हमने उसको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की, वहाँ पर उन्होंने आज भी कार्रवाई की और हमारे बंदों को छोड़ा। अगरचे कुछ जगहों पर फिर से जो है ना जो बेइंसाफ़ी जो कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे वो हो चुकी है, जिसमें हमारे लाहौर के कुछ असीरान जो है वो रिहा हो गए, फिर से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो हम आज उनको फिर से मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप अपने बात की पास रखें और जो आप करते हैं उसको करके दिखाएं, जो आप बोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी शूरा के अरकान बैठे हैं, जो भी लाया अमल हो वो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर देंगे और हम फिर उसी में जो है ना पूरी कौम को एतमाद में लेकर इंशाअल्लाह ताला ऐलान करेंगे। अगर इनकी तरफ से मुसलसल ये बदअहदी और बदशिकनी कायम रही तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने फैसलों में पर कायम है और इंशाअल्लाह ताला वो हम उसी के लिए फिर आगे जाएंगे। बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरा अभी आपकी बात चाहिए है कि आपके साथ बदअहदी अरसद रात करते आ रहे हैं और आप फिर ये आप उनको फिर इतबार कर रहे हैं। आप या तो कम से कम ये प्रूव कर दें कि जो आपने लायामल देना है उसी को डेडलाइन दे दें कि उस दिन हम अपना लायामल देंगे। और दूसरा ये बता दें कि अभी जिनसे आपकी बात हुई है, कोई वफाकी वज़ीर से बात हुई है या गवर्नर पंजाब से बात हुई है, कौन अब नए मुज़ाकरात में शामिल है, ताकि कल तो मीडिया उनसे पूछने वाला तो बने कि ठीक है। ये बता दीजिएगा कोई जी, आप एक एक करके सवाल पूछ लें फिर हम दुआ करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी डॉक्टर साहब ने बयान किया बड़ी तस्दीक से कि हुकूमत ने मुसलसल आपसे बदअहदी की है, उन्होंने जो भी आपसे वादा किया उसका वो पासदार नहीं रहे। आप जो आपके साथी शहीद हो गए, किसी का नाम लेने वाले थे, और इसके बावजूद अब फिर आप लायामल देने की बजाय उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। कम से कम जो लायामल देना है उसकी डेडलाइन दे दें कि अगर यहाँ तक इन्होंने नहीं माने तो उस दिन अपने लायामल दें। आपने बड़े दर्द से ये बात कही कि हुकूमत जो है वो बार बार बदअहदी करती है, और जिस दर्द से आप कह रहे हैं अगर मीडिया के हवाले से इसे बहुत ज़्यादा वायरल किया जाए तो बहुत से लोगों को इस बात का मज़ीद एहसास हो जाएगा कि हुकूमत किस कदर बदअहदी कर रही है। उसका दर्द आपने महसूस किया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा काम है कि उन्हें समझाना और उन्हें याद दिलाना कि आप बदअहदी से जो है आप बाज आ जाएं। तो बाज़ औक़ात ये होता है इंसान एक बार, दो बार, तीन बार जुर्म करता है तो फिर वो मज़ीद जुर्म करने पे शर्माता है। तो हम उस इंतज़ार में हैं कि अब ये मज़ीद जो है वो जुर्म नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब ये बदअहदी का तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा। असद ये अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमीर साहब ने बात की है, किन लोगों ने आपसे रब्ता किया है? कि दूसरा है, एक तो ये बता दें, दूसरा अहद शिकनी की आपने बात की है। तो मुल्तान में तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि TLP ने कनपट्टी पर बंदूक रखकर कुछ मुतालबात मनवाने की कोशिश की। जितना ज़्यादा मकसद को मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने करारदाद मंजूर कर दी। तो क्या कहेंगे? वो तो बार बार इस तरह नहीं होगा। तो बंदों के नाम बताते जो रिसेंट या मुज़ाकरात की चाहते हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है कि बंदूक की नोक पर हमसे मुज़ाकरात किए गए, तो मैं समझता हूँ मुल्क के वज़ीर आज़म की अपनी तौहीन है ये बात कहना। तो अगर कोई शख्स अपनी तौहीन करवाता है तो उसे पूछना चाहिए कि भाई आपने तौहीन क्यों की, और ये तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि फ़ौरन उनसे रब्ता करते और कहते हैं कि भाई आप इसमें TLP की नहीं अपनी तौहीन करवा रहे हैं। और चले बिलफ़र्ज़ ये बंदूक पे रख पर भी कर दिया तो शेख रशीद साहब बड़े इत्मीनान से अपने जो है वो पास बैठकर इस्लामाबाद में जो है वो इस चीज़ को इजहार कर रहे हैं। और मुज़ाकरात लाहौर में हुए थे
तो भाई इतनी बड़ी बंदूक तो पाकिस्तान में ईजाद ही नहीं हुई जिसका रुख लाहौर से चले और डायरेक्ट इस्लामाबाद जा रही हो। तो ये तो आप वज़ीर आज़म से पूछिए। ये फरमाइएगा कि उन सबकी कवरेज दिया करने के बाद उनको इतना बड़ा इशू आ रहा है, उनके चैनल्स बैन हो रहे हैं, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको कॉल्स आ रहे हैं कि आप अपने चैनल पे ये वीडियो ना लगाएं, आपका चैनल कंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। अब इनके बारे में कोई अमल ऐसा सामने आया कि उसके लिए कुछ किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा आप शायद हो सकता है इससे ये महसूस करेंगे कि पता नहीं ये किस नौइयत का जवाब है, लेकिन जवाब इंसान दे सकता है। इनका सवाल ये है कि भाई जो आपका साथ देना चाहता है, हकीकत बताना चाहता है, इन पर बड़ी इंस्ट्रक्शन आती हैं, बड़ी पाबंदियाँ आती हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? तो इस सिलसिले में हमारे अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि जिन मालिकों का आप काम कर रहे हैं वो मालिक आपको देख रहे हैं, तो आप भी माशाअल्लाह हिम्मत कीजिए। हिम्मत नहीं आ रहे, जब एक कारकुन हुजूर अलैहि सलाम के नाम पे शहीद हो सकता है तो आप भी थोड़ी बहुत कुर्बानी दें। आपको थ्रेट्स आएँ, आप पर परेशानियां आएँ, लेकिन आप कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह में खड़ा हो। अच्छा लामा साहब ये फरमाइएगा कि आपने फरमाया कि आपके ऊपर जुल्म हुआ, आपके कारकुन शहीद हुए, लेकिन जो तासर दिया गया वो ये दिया गया कि आप तशद्दुद हैं, आप इंतहा पसंद हैं, आप कलदम हैं। क्या आइंदा के लिए आप अपने वर्कर्स के लिए क्या ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे कि आपके अंदर अगर ऐसे शर्मसार लोग आ जाते हैं तो उनको कैसे डील करना है, उनको वहाँ से कैसे निकालना है ताकि आपके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम आएगा ना? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सरपसंद जो अनासिर हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आप इन्हें कैसे कवर करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जब धरना यहाँ लगा हुआ था तो हमारे उस्ताद मोहतरम के खादिम रहे हैं मोहम्मद हारून साहब, मैं उन्हें देख के बड़ा परेशान हो गया। ये खूनम खून हो रहे थे, तो मैंने देख के समझा शायद इन्हें गोली लग गई है। तो फिर मैंने देखा बड़े इत्मीनान से चल रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्या मामला था। बाद में मैंने पूछा, कहा असल में जो कारकुनों का खून होगा और वो पुलिस को जो बचा रहे थे ना, उस बचाने में उन्होंने अपने ऊपर जो है तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया। तो हमारे कारकुन माशाअल्लाह इतने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की तरबियत याफ्ता हैं कि वो अपने ऊपर डंडे खा रहे थे और पुलिस वाले को बचा रहे थे, क्योंकि मेरे बाबा जी ने फरमाया ये पुलिस वाले भी हमारे ही बेटे हैं, इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ। एक बनाया जाता है क्योंकि आपको उसकी क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से जरूर होनी चाहिए कि आपके मुज़ाकरात का फाइनल राउंड हुआ है कैंट में। उन लोगों ने बीच में पढ़ के तीसरी हुकूमत ने आपको इस तरह माइल किया कि आप अपने धरने ख़त्म करें। अभी भी आप कह रहे हैं कि आप इस बात पर मुतमिन हैं कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आपके साथी छोड़ दिए जाएंगे और अमीर साहब को भी छोड़ दिया जाएगा। काइंडली वो बता दीजिएगा वो किसने यकीन दहानी कराई है? असल में यकीन दिलाने तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप तो मीडिया से हैं और सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हैं कि यकीन दहानी करवाने वालों के दस्तखत भी होते हैं और उनके ऐलान भी होते हैं। आपसे छुट्टी में जगह भी होती है। आपके कितने कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हैं और क्या इससे पहले अल्लाह अकबर, ये एक बड़ा दर्द वाला सवाल भाई ने पूछा है कि कितने कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तार हैं। तो इससे बड़ा आपको भी दर्द महसूस होगा कि इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया है कि ये इंतहाई अफसोस के साथ कि सही मानों में हमें अभी लिस्ट प्रोवाइड भी नहीं कर सके, लेकिन वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम सबको रिहा कर देंगे। तो एक मोमिन की ज़बान पर फिर हमने एतबार किया। मोमिन का नाम ले दें। असल में हमारे हज़रत फरमाया करते थे तुम्हें नाम से नहीं काम से परवाह होनी चाहिए। तो आप ये भी फरमाते थे कि काम उनके जिक्र से है, यूं हुआ कि यूं। असल में जो कलअज़म जिन्होंने करार दिया है वो बड़े परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि वो कहते हैं जब यार हम इनके एविडेंस देखते हैं तो हमें अपने ऊपर शक होता है कि ये कलअज़म है या हम कलअज़म है। तो हमें परेशानी नहीं है। ये एक जो है वो एक झूठा स्टेटमेंट सहारा लेने के लिए वेट्स को दिखाने के लिए था, जिस पे ये आपस में खुद भी जो है वो बड़े इख्तिलाफ का शिकार हैं। इसलिए हमें इंशाअल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं। जी
اپنے کندھے پہ رکھ کے کو چلانا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے چلائیں یا نہ چلائیں، انہوں نے پہلے اتنی بندوقیں چلا لی ہیں کہ پورے ٹھس ہو چکے ہیں، اس کے فکر کی ضرورت ہے۔ اچھا حضرت صاحب ایک بڑا درد بڑا سوال ہے کہ علامہ فاروق الحسن صاحب یہاں پر پتھراؤ کر رہے تھے، ان کے اوپر نا ویڈیو بڑی وائرل کی جا رہی ہے کہ جی یہ اتنے اتہام ہیں کہ مرکزی قائد پتھراؤ کر رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور اس کا بہت بہترین عوام کے لیے نا دکھایا گیا کہ یہ مرکزی رہنما پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ایسی منفرد ویڈیو ہے جس کا ذکر ہی پہلی بار سننا ہو، اللہ سب کے ہاتھ میں کرم رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد